پرندے کیوں اڑتے ہیں اور ہم کیوں نہیں اڑ پاتے؟ کوئی صرف پروں کو حرکت دے کر آسمان میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ کیا دن کے اختتام پر واقعی سورج سمندر میں گرتا ہے؟ سمندری لہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ یہ سارے سوالات اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں اکثر آتے تھے۔ وہ چھوٹا سا بچہ آگے چل کر ایک مشہور شخصیت میں تبدیل ہوا۔ اس کا نام تھا اے پی جے عبد الکلام۔ کلام نے یہ سارے سوالات اپنے بزرگوں سے پوچھے۔ جب اسے تسلی بخش جوابات نہیں ملے تو اس نے ان جوابات کو کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح معصوم تجسس نے ان کی کتابوں اور سائنس میں دلچسپی پیدا کر دی۔ اس تجسس کے ساتھ یہ سفر پرندے کی اڑان سے شروع ہوا۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر بننے کے لیے پہنچا۔ اس کا سفر وہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ اسے تو کہکشاں سے دور جانا تھا۔ اسے وہاں تک جانا تھا جہاں ہر کسی کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ 15 اکتوبر 1931 کو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی پیدائش تمل ناڈو کے شہر رامیشورم میں ہوئی۔ ان کا گھرانہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد زین العابدین کی نہ تو بہت اچھی تعلیم تھی اور نہ ہی وہ امیر شخص تھے۔ اس کے باوجود وہ ذہین تھے، فراخ دل تھے۔ ان کی والدہ عاشمہ ان کی زندگی کا نمونہ تھیں۔ وہ 19ویں صدی کے وسط میں اور رامیشورم کے مشہور شیو مندر سے 10 منٹ کے فاصلے پر واقع مسجد والی گلی میں اپنے آبائی مکان میں رہتے تھے۔ اس کے والد لکڑی کی کشتیاں بنانے کے لیے ایک مقامی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے تھے جو ہندو یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوش کوٹی لے جاتے تھے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو وراثت کے طور پر اپنے والد سے دیانتداری اور نظم و ضبط ملا اور والدہ سے خدا میں ایمان اور ہمدردی کا احساس ملا۔ ان کے استاد ایادورائی سلیمان کہتے تھے، زندگی میں کامیابی اور نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو 3 اہم چیزوں کو سمجھنا ہوگا: خواہش، ایمان اور امید۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے لیے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا اور یہیں سے بی ایس سی بھی کیا۔ بی ایس سی مکمل کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ طبیات ان کا سب سے پسندیدہ مضمون نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے انجینئرنگ کی طرف جانا تھا۔ مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لیا، جو ایک خصوصی انسٹی ٹیوٹ ہے جو MIT میں تکنیکی تعلیم کے لیے جانا جاتا ہے۔ 2 نمونے MIT میں رکھے گئے تھے تاکہ اڑان کی مشینوں کے مختلف کام کی وضاحت کی جا سکے۔ طیاروں نے اسے بہت متوجہ کیا۔ سال 1990 کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ملک نے اپنے میزائل پروگرام کی کامیابی پر خوشی منائی۔ ڈاکٹر کلام، ڈاکٹر اروناچلم کو بھارت سرکار کے ذریعہ پدم وبھوشن کا اعزاز ملا۔ 18 جولائی 2002 کو مکمل ہوئے صدارتی انتخاب میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو 90% متوں سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح 25 جولائی 2002 کو وہ ہندوستان کے صدر بنے اور 25 جولائی 2007 تک یہ صدر رہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہر مذہب کی قدر کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے کسی بھی مذہب کے بارے میں برا نہیں کہا۔ اپنے مذہب اسلام سے ان کو گہرا لگاؤ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کبھی فجر کی نماز لاغر نہیں کرتے، قضا نہیں ہوتی تھی۔ ساتھ ہی رمضان کے دنوں میں وہ پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ انہیں اپنے مذہب سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ وہ اجمیر شریف بھی گئے۔ اے پی جے عبد الکلام نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ مدر ٹریسا سے بہت متاثر تھے۔ سسٹرز آف چیریٹی نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے مدر ٹریسا کی تعریف کی تھی۔ اس کے علاوہ ونگز آف فائر، اگنائٹس مائنڈس جیسی بہت ساری کتابیں ان کی یادگار ہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو بہت ساری انعامات ملے جس میں پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھی اس کے علاوہ ملک اور بیرون ملک میں ہزاروں انعامات ہیں جو ان کے نام سے ہیں۔ 27 جولائی 2015 کی شام اے پی جے عبد الکلام شیلانگ میں ایک لیکچر دے رہے تھے
تبھی انہیں دل کا دورہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لگ بھگ 6:30 بجے انہیں تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔